صدائے حریت جموں و کشمیر سے تازہ ترین سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران بانڈی پورہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو گھر گھر تلاشی کے دوران فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ اس دہشت گردی کے خلاف لوگوں نے شدید احتجاج اور مظاہرے کرنے کے علاوہ بھارت مخالف نعرے بلند کیے۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اجتماعات پر قابض بھارتی حکام کی جانب سے عائد پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے دفعہ 144 سمیت دیگر پابندیوں کو فوری ختم کرنے کا ایک بار پھر مطالبہ کر دیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی قابض فوج نے سری نگر میں حضرت بل اور دیگر مقدس مقامات اور مساجد کی طرف جانے والے راستوں کو بند کر کے اس مبارک موقع کی مناسبت سے نکلنے والے جلوسوں کو جبری طور پر روکا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں عائد پابندی کو ختم کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا گیا کہ آزاد میڈیا اور انسانی حقوق کے عالمی مبصرین کو مقبوضہ خطے میں جانے دیا جائے تاکہ وہ آزادانہ طور پر کشمیریوں کی حالت زار کا جائزہ لے سکیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جبر اور پابندیوں کو 99 روز ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے تاحال مقبوضہ وادی میں محاصرہ اور لاک ڈاؤن ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں منعقد ہونے والے ہفتہ کشمیر کے اختتام پر جاری ہونے والے بیان میں عالمی برادری خصوصاً یورپی یونین پر زور دیا گیا ہے کہ بھارت پر دباؤ ڈال کر فوری طور پر مقبوضہ کشمیر میں 3 ماہ سے زائد عرصے سے جاری محاصرہ ختم کرانے میں کردار ادا کریں۔ اختتامی بیان میں مزید کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں 4 ماہ سے محاصرہ اور لاک ڈاؤن ہے، جس نے کشمیری عوام کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ تازہ ترین ختم ہوا۔ اگرچہ 5 اگست 2019 کو بھارتی انتہا پسند حکمرانوں نے مسئلہ کشمیر کی تاریخی حیثیت کو مکمل طور مٹانے کی اپنی مکارانہ چال چلی اور بظاہر اس مسئلے کی حیثیت کو ختم کر دیا، لیکن کشمیری ماضی میں بھارت کی ان سازشوں اور چالوں کو خاطر میں لائے اور نہ مستقبل میں وہ بھارتی حربوں کو خاطر میں لانے والے ہیں۔ کشمیری جس طرح مسئلہ کشمیر کے حوالے سے حساس تھے، آج وہ اس سے کہیں بڑھ کر اس حوالے سے حساس اور بیدار ہیں۔ اس حوالے سے بھارت کے ایک نامور مسلمان لیڈر ڈاکٹر تسلیم نورانی کہتے ہیں، کشمیر پر جب 370 کو ختم کیا تو یہاں کچھ ننگے انسانیت لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر میں جا کے لڑکیوں سے شادی کریں۔ ہر 100 میٹر کے فاصلے پر ایک فوجی AK-47 ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے۔ 80 لاکھ لوگوں کے اوپر 10 لاکھ فوج، پولیس اور پیراملٹری فورسز موجود ہے۔ ہر 8 کشمیریوں کے اوپر ایک آرمی والا مسلح کھڑا ہے، اور اس کے بعد اتنے خوف کے سائے میں جینے والا کشمیری آج یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اپنی آزادی نہیں دے سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہا وہ کیا، آپ نے جو کہا وہ غلط تھا اور آپ نے جو کیا وہ بھی غلط ہے۔ یہ سڑک کے غنڈوں کی زبان ہے، حکمرانوں کی زبان نہیں ہو سکتی۔ بھارت لاکھ جتن کرے وہ مسئلہ کشمیر سے اپنی جان اس وقت تک چھڑا نہیں سکتا جب تک بھارت مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل نہیں کرتا۔